2 سال بعد جب میں شادی کرنے کے لیے پاکستان گیا تو شاپنگ کرتے ہوئے اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی۔ اس کی ماں نے میرے ہاتھ کو کلائی سے پکڑا اور کہا، بیٹا کیسے ہو؟ میری بیٹی تمہارا نام لیتے لیتے اپنی زندگی کے تمام سفروں سے گزر رہی ہے۔ میں حیران ہو کے رک گیا، ان کی بات سننے لگ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد میری بیٹی کے باپ اور اس کے بھائیوں نے اس پر بہت ظلم کیا، اس سے موبائل چھین لیا، تم سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ بہت ظلم کیا، اسے گھر میں قید کر دیا۔ جو میرے خاوند ہیں انہوں نے میری بیٹی کو خودکشی کی دھمکی دی۔ میری بیٹی اپنے باپ کی موت نہ دیکھ سکتی تھی، اس لیے شادی کے لیے آمادہ ہو گئی اور اس کی شادی ایک شخص سے کروا دی گئی۔ کچھ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی، اپنی زندگی گزارنے لگی، نہ وہ ہنستی، نہ بولتی، نہ کچھ کھاتی، نہ پیتی، اپنی زندگی کے بس روزمرہ کے دن گزارنے لگی۔ کچھ وقت گزرا، اس پہ پاگل پن طاری ہوا، وہ اپنی زندگی میں تمام معمول کے کاموں کو بھی پاگل پن میں گزارنے لگی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی اور بالآخر ہماری بیٹی ہمارے گھر واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اس کی حرکتیں بڑھتی گئی اور ہم نے اس کا علاج کروایا، بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی اس کی صحت میں بہتری نہ آئی۔ ہم اسے پاگل خانے نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہمیں وہ اپنے دل سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے پاگل پن بڑھتا گیا، لوگ اسے پاگل کہنے لگ گئے، سب لوگ اس سے الجھنے لگ گئے اور ہمیں اسے باندھ کر رکھنا پڑا گیا۔ باندھنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری بیٹی اپنے پاگل پن کے نشے میں گھر سے بھاگ گئی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ تمہارا نام لیتی رہی۔ اپنے پاگل پن میں بھی اس کا صرف ایک ہی اس کی زبان پہ نام تھا، وہ تم تھے۔ اس کے باپ کو